शुगर से मुतालिक आप ही लोगों के ज़रिए से पूछे गए तमाम ही सवालों के जवाब इंशाअल्लाह हम कोशिश करेंगे कि इस वीडियो के अंदर हर पहलू से इंशाअल्लाह तमाम ही सवालों के आपके जवाब दिए जा सकें। कोई भी खुशी हो, कोई भी त्यौहार हो इस दुनिया के अंदर, अगर पैदाइश हो किसी की तब भी, अगर जॉब लगे तब भी, जब किसी की कोई भी खुशी हो तो फिर मिठाई बनती है। लोग मिठाई मुंह से मांगा करते हैं, लोग कहते हैं कि अब तो मिठाई ज़रूर मिलेगी। लेकिन अगर यही खुशी के मौके पर यही मिठाई, अगर यही मिठास इंसान के खून में शामिल हो जाए तो फिर वो जहर बन जाती है। आज हम सीखेंगे शुगर की बीमारी का जिस्मानी इलाज, रूहानी इलाज और शुगर की असल वजह क्या है, शुगर की बीमारी होती क्यों है और शुगर की बीमारी होती क्या है, शुगर की बीमारी की इब्तदाई अलामात, ये कैसे इंसान को नुकसान पहुंचाती है और शुगर का मरीज़ क्या खाए क्या ना खाए, घास पर चलने का अमल, हरे रंग से शुगर के मर्ज का इलाज, निहार मुँह पीने का शिफाई पानी, देसी नुस्खे, रूहानी इलाज और बहुत कुछ। हर पहलू से हम कोशिश करेंगे कि इस नॉन रिवर्सिबल बीमारी का इलाज हम इंशाअल्लाह सीख पाएँ। तो फिर आइए सीखते हैं। शुगर की बीमारी को ब्लड शुगर कहते हैं, यानी कि खून में चीनी शामिल हो जाती है और ये चीनी हर उस जगह मौजूद रहती है जहाँ जहाँ खून की रवानी रहती है। एक जुमले में कहा जाए तो ये इंसान की एजिंग के फैक्टर को बढ़ा देती है, यानी कि इंसान के बूढ़ा होने की रफ्तार को बढ़ा देती है। शुगर के मर्ज की बुनियादी वजह क्या है कि शुगर का मर्ज क्यों होता है, पहले हम इस बात को समझ लेते हैं, फिर हम अपनी बात का बाकायदा आगाज़ करते हैं। आप अपने इर्द गिर्द जो दीगर जो तख्लीक है, जो कुदरत की अल्लाह ताला की बनाई हुई जो दीगर मखलूक हैं, उनको अगर आप देखें, जो चौपाए हैं, जो चरिंद परिंद हैं, जो कि शिकार करते हैं जानवर, उन लोगों को अगर आप देखें तो वो वही खा रहे हैं जो आज से 100 साल पहले, आज से 1000 साल पहले खा रहे थे। ये चीज़ें वो उनको जिस तरीके से अल्लाह ताला ने, जिस कुदरत के मुताबिक, जिस सिस्टम के मुताबिक अल्लाह ताला ने जिस तख्लीक किया है, ये उसी सिस्टम पर ही कारबंद है। जिस तरीके से उसको, जिसकी उनकी बॉडी को जिस तरह से डिज़ाइन किया गया है, ये वही खुराक इस्तेमाल करते हैं जो शुरू दिन से इस्तेमाल करते आ रहे हैं। जबकि अगर आप अपने इर्द गिर्द की तमाम आपकी जो कोई भी रोज़मर्रा की इस्तेमाल की ग़िज़ाएँ हैं, अगर आप उनको देखिए तो उनमें सिर्फ और सिर्फ प्रिजर्वेटिव, आर्टिफिशियल कलर, आर्टिफिशियल फ्लेवर, उसमें उसकी फ्लैश लाइफ को बढ़ाने के लिए तरह तरह के केमिकल शामिल किए जाते हैं। कोई भी चीज़ हम इस्तेमाल कर रहे हों उसमें केमिकल बेशुमार इस्तेमाल किया जाता है। हमारा जिस्म उन केमिकल्स को, उस खुराक को तो पहचानता है लेकिन उन केमिकल्स को नहीं पहचानता जो कि हमारे जिस्म के अज़ा को ख़राब करती रहती हैं। अब हम ये जानते हैं कि शुगर की बीमारी होती क्या है। दरअसल जिस वक्त खुराक हमारे जिस्म के अंदर, मैदे के अंदर पहुँचती है तो तवानाई तमाम तर मैदा उससे हासिल तो कर लेता है, लेकिन इसे दूसरी तमाम अज़ा तक पहुंचाने के लिए इंसुलिन की ज़रूरत पड़ती है। ये एक लाजिम जुज़ है कि जो कि वरना हमारा जिस्म जो है वो एक्सेप्ट ही नहीं करेगा उस तवानाई को जो जिसमें इंसुलिन का लेवल जो है वो कम होगा या नहीं होगा। तवानाई तमाम तर मैदे के रास्ते से पहुंचती है इंसानी जिस्म पर, और ये जो इंसुलिन है वो एक चाबी की तरह काम करता है जो कि इंसानी जिस्म को तवानाई पहुँचती है ग्लूकोज की या एनर्जी की, जो कोई भी तवानाई, वो इस इंसुलिन के बगैर, उस चाबी के बगैर वो जिस्म के अज़ा तक पहुंच ही नहीं पाती। जिस वक्त शुगर इंसान के ब्लड में शामिल हो जाती है तो किस तरह वो असर करती है, ये एक रग है जिसमें ब्लड का फ्लो मौजूद है। चीनी के कतरे, छोटे छोटे से स्पॉट्स शामिल होने लग जाते हैं। जिस तरह से किसी भी एक गिलास पानी के अंदर जिस तरह चीनी हल नहीं होती, ज़्यादा मिकदार में शामिल हम जब करते हैं, 1 चम्मच करें, 2 चम्मच करें, हल हो जाती है, लेकिन जब हम 4-6 चम्मच जब दाखिल करते हैं तो क्या होती है कि उसके गट्ठे चीनी के रह जाते हैं। ये जो स्पॉट्स हैं ये फिर मोटे मोटे फिर आपस में स्पॉट्स मिलते रहते हैं और मोटे गट्ठे बनकर फिर ये रगों की दीवारों पर चिपकने लग जाते हैं, और यहीं से शुरू होता है रगों के हसास होने का सिलसिला। रगें हसास होती रहती हैं, और न्यूरोपैथी का जो इशू है जिसके अंदर इंसान को सिग्नल्स नहीं मिलते, ब्रेन तक सिग्नल्स नहीं पहुंच रहे होते, शुगर उसके बाद इंसान को इतना ज़्यादा खोखला कर देती है कि पैर से चप्पल उतर जाए, ज़ख्म हो जाए कहीं अगर जिस्म के अंदर, तो उसके रिसेप्टर जो है वो उसका सिग्नल्स ब्रेन तक पहुँचा ही नहीं रहे होते हैं। न्यूरोपैथी का ये जो इशू है, इसके बाद असल फिर कहानी शुरू होती है। उसके बाद इंसान की सेहत की का सवाल जो है वो शुरू हो जाता है। लेकिन अगर
خوراک کی توانائی میں انسولین اگر شامل نہ ہو تو وہ انسانی اعضاء کی طرف توانائی بڑھتی تو ہے، لیکن انسانی اعضاء اسے ایکسیپٹ کرنے سے انکار کر دیتے ہیں، اور جب یہ انکاری کا سسٹم سامنے آتا ہے تو پھر کیا ہوتا ہے کہ یہی جو توانائی ہے وہ خون میں شامل ہو جاتی ہے، اور نتیجتاً پیشاب کے راستے شوگر کی علامات سامنے آنے لگ جاتی ہیں۔ جس وقت شوگر ہو جاتی ہے تو اس کی بنیادی پھر پری ڈائبٹک سمٹمز کہلاتی ہیں، پھر اس کی علامات آنا شروع ہو جاتی ہیں۔ سب سے پہلے پیشاب کی زیادتی ہوتی ہے، بار بار پیاس کا لگنا، دھندلا نظر آنا، آنکھوں سے جو ہے انسان کو بار بار دھندلاہٹ، ایسے لگتا ہے ایسے آنکھیں یوں کرے گا اور ایسے لگے گا کہ اب سب کچھ منظر ٹھیک ہو گیا، بار بار آنکھوں کے آگے دھندلاہٹ ضرور آتی ہے، سب سے پہلی بنیادی علامات میں آتا ہے۔ اس کے بعد انسان بار بار جلدی جلدی تھک جائے گا، اس کے بعد انسان کا بلا وجہ وداؤٹ ہیونگ اینی ریزن وزن کم ہونے کی علامات بھی اکثر سامنے آتی ہیں۔ شوگر ہو گئی تو کیا ہوا؟ آج کا میرا آپ سے بات کرنے کا مقصد بس یہی ہے۔ اب کریں گے ہم، اب جب شوگر ہو ہی گئی اگر کسی کو، تو شوگر کا کریں گے ہم ڈٹ کا علاج انشاءاللہ۔ پہلا نسخہ شوگر کے علاج کا نوٹ کیجئے، اسے کرنا ہے مہینے میں صرف اور صرف 10 دن۔ سورہ قمر پڑھیں گے، سورہ قمر کی آیت نمبر 10 پڑھیں گے، 10 قطرے اترج کے یعنی کہ لیمو کے رس کے ڈالیں گے 1 گلاس پانی کے اندر، اس پر پڑھیں گے سورہ قمر کی آیت نمبر 10۔ فدع ربہ انی مغلوب فانتصر، آپ پڑھیں گے ربہ انی مغلوب فانتصر، فدع نہیں پڑھا جائے گا، دعا کے اندر ہم اس کو دعا کے طور پہ ہم لے رہے ہیں، اس لیے ربہ انی مغلوب فانتصر پڑھنے کے بعد آپ پڑھ کے دم کریں گے اسے 10 مرتبہ، اس پانی پر دم کریں گے 10 قطرے جس میں ہم نے شامل کیے تھے اترج کے، جو عربی میں کہتے ہیں اسے اترج، لیمو کے سٹرون کے 10 قطرے ڈالیں گے انشاءاللہ، اسے پئیں گے صبح کو نہار منہ، پھر دوبارہ بتا رہا ہوں صرف اسے 10 دن پئیں گے 1 مہینے کے اندر، ہر ماہ پیتے جائیں انشاءاللہ، بیماری صاف ہوتی چلی جائے گی۔ اس سے انشاءاللہ جو کوئی بھی خوراک کے اندر چکنائی کی یا جو کوئی بھی غیر ضروری جو کثافتیں ہیں وہ بھی صاف ہوں گی انشاءاللہ، اور جو کوئی بھی شوگر کا جو ہائر لیول ہے انشاءاللہ وہ بھی کنٹرول ہوتا چلا جائے گا۔ جو لوگ بھی اپنی بیماری کا یقینی علاج چاہتے ہیں، شفا چاہتے ہیں، یاد رکھیں ایک بات، ہمیشہ دوا اور دعا دونوں چیزیں کریں، صرف اور صرف دوا مت کھائیے، اس دوا کے اندر اگر تاثیر چاہتے ہیں، اگر خلوص چاہتے ہیں، ایمانداری چاہتے ہیں تو اس میں ایمانداری، خلوص اور تاثیر شامل کیجئے دعا کے ذریعے سے۔ سب سے پہلے جائیے کمنٹ میں اپنا نام لکھیے، شہر اور ملک کے نام کے ساتھ، تاکہ مجھے پتہ چلے کہ آپ کون ہیں، کہاں ہیں۔ شوگر کے لیے نہیں، صرف اور صرف شوگر کے لیے نہیں، آپ کسی بھی بیماری کے بارے میں آپ چاہیں تو لکھیے، میں خود جا کر کمنٹ آپ کے تمام کمنٹس پڑھتا ہوں۔ اگر شوگر کی بیماری کے دوران اگر کبھی کسی دن آپ سے بد پرہیزی ہو جائے، کبھی آم زیادہ کھا لیے، کبھی باہر کا کھانا کھا لیا، کبھی کسی دعوت میں چلے گئے، یا کوئی بھی چیز اگر زیادہ اب آپ کو پتہ ہے کہ آج میں نے بد پرہیزی کی ہے، آج میں نے مٹھائی بھی کھا لی، اب آج شوگر کا لیول جو ہے وہ اب نیکسٹ لیول پر ہوگا، بہت اوپر بڑھنے والی ہے چینی کی مقدار، تو اس بڑی ہوئی مقدار کو ٹھوس طریقے سے کنٹرول کرنے کے واسطے ہم کریں گے کیا؟ تلووں کے اوپر لگائیں گے سرسوں کا تیل، پیر کے تلووں پر سرسوں کا تیل لگانے کے بعد 3 چیزیں ہمیں چاہیے، سرسوں کا تیل چاہیے، ایک ہمیں پان کے 2 پتے چاہیے، یہ ہمیں پان کے پتے سے ہم رکھ کر، اور تیسری چیز ہمیں چاہیے دھاگا، تو ہم یہ جو ہے وہ پان کے پتے اپنے پیروں سے دھاگے کے ذریعے سے باندھ کر رات کو سو جائیں گے، اور درود شریف پڑھتے پڑھتے رات کو انشاءاللہ سو جائیں گے۔ درود شریف کے نام کے بدلے انشاءاللہ، درود شریف کے وسیلے سے انشاءاللہ اللہ تعالیٰ سے دعا کریں اور گمان کریں، جیسا گمان کریں گے ویسا اللہ تعالیٰ دے گا، یہ میں گارنٹی کر رہا ہوں۔ کوئی احادیث کے الفاظ ہیں، یہ یقینی باتیں ہیں جو میں آپ کو بتا رہا ہوں۔ سرسوں کا تیل لگائیں گے، پان کے پتے باندھیں گے پیروں سے، اور درود شریف پڑھتے پڑھتے سو جائیں گے انشاءاللہ۔ جو کوئی بھی زائد مقدار ہوگی شوگر کی انشاءاللہ، یہ پتے رات پر نچوڑتے رہیں گے، اپنے جذب کرتے رہیں گے انشاءاللہ، اور آپ کی شوگر انشاءاللہ نہیں بڑھے گی۔ یہ ہمارا شوگر کی بیماری کا دوسرا نسخہ تھا۔ کرنا کیا ہے، جب یہ پوری رات گزر جائے گی تو اگلے دن صبح کو اٹھیں گے اور یہ دونوں جو پان کے پتے ہیں اسے آگ پر جلا دیں گے۔ میں نے ہمیشہ اپنی جان سے، اپنے مال سے، اپنے علم سے جتنا ہو سکا آپ تک پہنچانے کی کوشش کی ہے، اور اپنی زندگی کی آخری سانس تک یہ کوشش کرتا رہوں گا۔
بس صرف اور صرف ایک چھوٹی سی بات آپ یاد رکھ لیجیے، ان باتوں کو ان لوگوں تک ضرور پہنچائیں جن کو آپ سے زیادہ شاید ان باتوں کی ضرورت ہے۔ جو لوگ شوگر کی دوائیں کھا کھا کر پریشان ہو چکے ہیں، جب کھانا کھانے بیٹھتے ہیں طرح طرح کی دوائیں ساتھ ساتھ لے کے بیٹھتے ہیں، پہلے دوا کھانا کھانے سے پہلے کی دوا کھاتے ہیں، پھر کھانے کے درمیان کی دوائیں کھاتے ہیں، پھر کھانا کھانے کے بعد کی دوائیں کھاتے ہیں۔ ایک نسخہ نوٹ کیجئے، گڑمار بوٹی 50 گرام، جامن گٹلی کے بیج 50 گرام اور کڑیلے کے بیج 50 گرام آپ کو لینا ہے۔ یہ نسخہ 2-4 روپے کا ایک دن کا آپ کو پڑے گا۔ یہ ایک ماہ کی خوراک میں آپ کو بتانے لگا ہوں۔ ان تینوں چیزوں کو آپ لیں گے، پہلے خشک کریں گے، پھر کوٹ لیں گے، اور پھر ساتھ ہی ساتھ اسے دھوپ میں 2 دن 3 دن آپ اچھی طریقے سے 1 گھنٹہ دھوپ لگا لیجئے روزانہ کی بنیاد پر۔ اسے بھی باریک پیس کر آپ ایک پاؤڈر بنا لیجئے۔ صبح نہار منہ اور رات میں تھوڑا تھوڑا سا اس میں سے پاؤڈر لیں گے، ایک حصہ اس میں سے تھوڑا سا نکال لیجیے، یعنی کہ 30واں حصہ ہوگا تقریباً۔ دن میں 1 دفعہ لے لیں یا 2 دفعہ لے لیں، آدھا آدھا کر کے تھوڑی سی دہی کے اوپر اسے چھڑکیں اور اسے کسی بھی خوراک سے پہلے، کھانا کھانے سے پہلے استعمال کر لیجیے۔ آپ دیکھیں گے یقینی طور پر، اسے کہتے ہیں ایک چیز ہوتی ہے ہائپوگلیسیمیا، شوگر لیول ڈاؤن ہونے لگ جاتا ہے۔ اس نسخے کو جب استعمال کریں تو آہستہ آہستہ یقینی طور پر آپ میک شور کریے کہ آپ آہستہ آہستہ اپنی دوائیں جو ہیں وہ جو کھاتے ہیں اسے کم کرتے رہیے، ساتھ ساتھ ڈاکٹر سے کنسلٹ بھی ضرور کیجیے۔ یہ دوائیں آپ کی انشاءاللہ آہستہ آہستہ اب اس نسخے کی مدد سے انشاءاللہ کم ہوتی چلی جائیں گی۔ شوگر کے مریض کی سب سے بڑی پریشانی یہ ہوتی ہے کہ وہ کیا کھائے کیا نہ کھائے۔ 2 3 4 5 آپ کو باتیں بتا رہا ہوں، جو اصولی بنیادی باتیں ہیں، اس کو یاد کر لیجئے۔ بریانی نہ کھائیں، چاول کھا لیجئے، ابلے ہوئے ہوں چاول وہ تھوڑے سے آپ کھا سکتے ہیں آسانی کے ساتھ۔ اس کے علاوہ اگر روٹی کھانے کا آپ روٹی کھائیے، پراٹھا مت کھائیے، وہ چیزیں نہ کھائیے جو دراصل کسی کو بھی نہیں کھانی چاہیے۔ اگر آپ کو میٹھا کھانے کا دل چاہ رہا تو آپ پھل کھا لیجئے، مٹھائیاں نہ کھائیے۔ پھل کھائیں تو جوس والے پھل نہ کھائیں، گودے والے پھل کھا لیجئے۔ بس یہ تھوڑی تھوڑی سی ہے بنیادی تبدیلیاں ہیں جو آپ کو کرنی ہے۔ سلیکٹیو آپ کو آنا ہے، وہ چیزیں نہیں کھانی جو کسی کو بھی نہیں کھانی چاہیے۔ اس کے علاوہ 3 چیزیں سفید وائٹ پوائزن جو آپ کے لیے ہے وہ ہے چینی، سب سے پہلے اسے نکال دیجئے، سفید آٹے کو نکال دیجئے، اس کے علاوہ آپ کو سفید چاول بھی سفید ہوتے ہیں، ان تینوں چیزوں کو نکال دیجئے۔ اس کی بجائے آپ 3 براؤن چیزیں اپنی خوراک میں شامل کر لیجئے۔ چینی کو نکال دیں، سفید چیز کو نکال دیجئے، شکر جو ہوتی ہے جس کو ہم براؤن شوگر کہتے ہیں اسے شامل کر لیجئے۔ ساتھ ہی ساتھ آپ سفید آٹے کو نکال کر آپ براؤن آٹا جو ہے اس کو، جو کہ بھوسی والا آٹا کہلاتا ہے، اس کے توانائی نہیں نکالی جاتی، فائبر والا جو آٹا کہلاتا ہے، جو زود ہضم ہوتا ہے، جو دیر میں ہضم ہوتا ہے، وہ استعمال کیجئے۔ ساتھ ہی ساتھ آپ کو سفید چاول کو چھوڑنا ہے، اور براؤن رائس ایک چیز ملتی ہے، ڈھونڈ لیجئے۔ براؤن چاول، براؤن آٹا اور براؤن شکر، یہ تینوں چیزیں آپ کو استعمال کرنی ہے۔ سفید 3 چیزیں آپ کو اپنی لائف سے نکال دینی ہے بس۔ تھوڑی بہت پرہیز سیکھنے کے بعد اب ہم اگر آگے چلتے ہیں، شوگر کے مریض کی ایک خواہش ہوتی ہے کہ جو اس کے روم روم میں، تن بدن میں جو بیماری شامل ہو چکی ہے، داخل ہو چکی ہے جسم میں، وہ کسی طریقے سے جسم سے چلے جائے، نکل جائے۔ آپ کیجئے نوٹ طریقہ، گھاس پر چلنا ہے فجر کی نماز کے بعد، جو نمی ہلکی ہلکی جو اوس ہوتی ہے گھاس کے اوپر، اس پر چلنا ہے۔ گھاس پر چلیں گے ننگے پیر، اس دوران پڑھتے ہیں 5 منٹ کرنا ہے، ڈیلی کرنا ہے، روزانہ کرنا ہے۔ یا اللہ ہو، یا مقصد تو، یا باسط تو، اول آخر درود شریف کے ساتھ پڑھیں اور نیت کریں اس دوران بغیر گنتی پڑھتے رہیں، یا اللہ مقصد تو باسط تو، اور نیت کریں کہ جو کوئی بھی بیماری ہے باذن الہی اللہ تعالیٰ کے حکم سے انشاءاللہ نیت کریں کہ جو کوئی بھی بیماری ہے وہ جسم سے میرے خارج ہو جائے اور زمین کے اندر وہ جا کر ضم ہو جائے۔ شوگر کا مریض کیا کھائے کیا نہ کھائے یہ تو ہم نے سیکھ لیا۔ اب میں آپ کو 10 15 20 چیزوں کے نام بتا رہا ہوں جو کہ تمام کی تمام ہری چیزیں ہیں۔ بے جان زندگی میں زندگی لانے کے لیے، بے رنگ زندگی میں ہرے رنگ کو شامل کر کے، سبزے کو شامل کر کے میں کچھ چیزیں آپ کو بتا رہا ہوں، اور میں ڈاکٹر فہد آرتا نے آپ کو گارنٹی کرتا ہوں یہ چیزیں آپ جتنی دل چاہے کھائیے، صرف اسے نیت کر لیجیے گا آقا مدینے والے صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے سبز گنبد کی نیت سے۔ ان چیزوں میں اللہ تعالیٰ نے بے شمار شفا رکھی ہے۔ ان چیزوں کو جتنا ہو سکے، آپ کو جتنا آپ کو ضرورت ہو آپ استعمال کر سکتے ہیں، جتنا دل چاہے۔ مٹر کے دانے، پالک، سویا، کھیرا، ہری سبز جو گوبھی ہوتی ہے، کریلا، لوکی شریف، دھنیا، پودینہ، گوار کی سبزی، ٹینڈے، گرین آلیوز، شملہ مرچ، بروکلی، تورئی، ہری پیاز،
सलाद पत्ता, हरा अमरूद, हरा सेब, शरीफा हो, नाशपाती हो या हरा बेर हो, ये जितनी भी सब्ज रंग की चीज़ें हैं अल्लाह ताला ने इनको ख़ास और ख़ास तख्लीक किया है उन लोगों के लिए। ये चीज़ें जब आप इस्तेमाल करेंगे तो सब्ज़ रंग की बरकत से इंशाअल्लाह आपकी बीमारियां आपको छोड़ देंगी। और शुगर के मरीज़ से मैं फिर कह रहा हूँ कि ये चीज़ें जितनी दिल चाहे खाइए, जितना आप भूखे नहीं रहेंगे इंशाअल्लाह, आप जितना दिल चाहे इस्तेमाल कीजिए। शुगर की मिकदार को किसी तरीके से डॉक्टर्स दवाएं ऊपर नीचे करके कंट्रोल कर ही लेते हैं, लेकिन जो चीज़ कंट्रोल में नहीं आती वो कॉम्प्लेक्सिटीज़ हैं शुगर की वजह से होने की वजह से, जो खराबियां अंदर आहिस्ता आहिस्ता आसाबी कमज़ोरी और जो कोई भी खराबियां होने लग जाती हैं, उसको कंट्रोल करने के लिए अगर आप बाकायदा इलाज चाहते हैं तो हमारे दिए गए नंबर्स पर आप रब्ता कर सकते हैं। हमारे माउनीन बाकायदा बैठे हैं आपके मसले रूहानी और जिस्मानी बीमारियों का जवाब देने के लिए। कभी भी किसी भी दवा से शिफा इंसान को नहीं मिल सकती अगर अल्लाह ताला का हुक्म उसमें शामिल ना हो। दवा ज़मीनी चीज़ है और शिफा आसमान से आती है। एक दुआ मैं आपको बता रहा हूँ, कुरान शरीफ शिफा है। अल्लाह ताला अगर चाहेगा तो इस बीमारी से आपको निजात मिलेगी और ज़रूर मिलेगी। जब भी दवा इस्तेमाल करें तो उससे पहले पढ़ें 3 मरतबा ये दुआ, वकुर रब्बी अदखिलनी मुदखला सिद्क़िन व अखरिजनी मुखरजा सिद्क़िन वजअलनी मिन लदुनका सुल्तानन नसीरा। ये दुआ शुगर की दुआ कहलाती है। मशहूर व मारूफ सूरह बनी इसराइल की आयत नंबर 80 है, जो कि शुगर के मरीज़ आम तौर पर पढ़ते भी हैं। आप इसे अपने इलाज की गर्ज से और दवा में शिफा की गर्ज से पढ़ें। 3 मरतबा पढ़कर 1 गिलास पानी पे दम करें और उसी से ही हमेशा दवा इस्तेमाल करें। अगर दवा छोड़ना चाहते हैं तो खाली इसी पानी को पी कर देखिए, इंशाअल्लाह इससे भी अल्लाह ताला आपको बेशुमार शिफा अता फरमाएगा। मेरी बातों से, मेरे अल्फाज से, मेरी ज़िंदगी से जितना हो सके फ़ायदा उठाइए और दूसरों तक भी ये फ़ायदा आगे मुंतकिल कीजिए सदका जारिया की नीयत से। अल्लाह ताला इसी तरह हमें खैर वाला, बरकत वाला, फैज़ वाला, फजल वाला, करम वाला बनाए। अल्लाह ताला हमें दूसरों के लिए फ़ायदे का बाइस बनाए। अल्लाह ताला हमें बहुत बहुत रोशनी फैलाने वाला बनाए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह।